مائیکل ہارٹ کی وہ کتاب مشہور ہے دا 100، جس نے پوری انسانی تاریخ کے 100 عظیم لوگوں کی سوانح لکھی، ان کے حالات لکھی، ان کی خدمات لکھی. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ امریکن ہے، عرب میں پیدا نہیں ہوا. مائیکل ہارٹ عیسائی ہے، کرسچن ہے، وہ مسلم نہیں ہے. اور مائیکل ہارٹ سائنٹسٹ ہے، کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے. ایسا شخص جب پوری انسانی تاریخ کے جب اس نے فہرست بنائی تو اس نے نمبر 1 پہ جس ذات کو رکھا اس ذات کا نام ہے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فاضل بریلوی نے کہا آپ کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے کہ واجب میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کو سمجھے کہ وہ بندہ ہیں، اللہ نہیں ہے. ان کی رسالت کو سمجھے کہ وہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغام سے لانے والے ہیں. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طبیعت سے بولنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغام اور اللہ کی باتوں کو بیان کرنے والے ہیں. یہ شان سمجھے. اور پھر یہ کہ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری پیغمبر ہیں. اللہ کی ہدایت یہاں مکمل ہو گئی ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ وہ 3 نقطے ہیں جن کو ماننے کے بعد ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اہل بیتک و صحابک اجمعین. حضرات گرامی، آپ سب کو ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام حضرات کو مبارک ہو. ماہ ربیع الاول یہی وہ مہینہ ہے جس میں آج سے 1500 سال پہلے اللہ کی آخری رحمت، اللہ کے آخری پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ میں آپ پیدا ہوئے. 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی اور ماہ ربیع الاول میں اب مدینہ پاک پہنچے. اور آج ہجرت کا 1447واں سال چل رہا ہے. اس اعتبار سے پورا 1500 سال مکمل ہو گئے. ولادت نبوی کے 1500 سال مکمل ہونے ہم سب کے لیے یہ ایک عظیم واقعہ ہے، یہ ایک عظیم موقع ہے، یہ ایک تاریخی مناسبت ہے اور یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اس مناسب اور ذری موقع پہ ہم اور آپ موجود ہیں اس زمین پہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے. آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، انسانوں کے لیے بھی خاص نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے. یہ ضروری ہے، یہ بات ضروری ہے کہ آپ کی رحمت کو سمجھا جائے، آپ کی رحمت کے دائرہ کار کو سمجھا جائے، آپ کی رحمت کی وسعت کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اس پیغام رحمت، اس پیغام ابدیت، خدا کے اس آخری پیغام امن و محبت و ہدایت کو پوری انسانیت تک پہنچایا جائے، جو انسانیت آج کل سے زیادہ اس پیغام کے لیے ضرورت مند ہے اور محتاج ہے. ہدایت محمدی کی جو معرفت ہے، اس معرفت کے کئی رخ ہیں. بنیادی طور پہ اس کے 3 رخ بڑے اہم ہیں، بڑے عظیم ہیں. رحمت محمدی کا جو سب سے اعلیٰ رخ ہے، یہ وہ رخ ہے جو اس ذات اقدس کا روحانی پہلو ہے. اس رحمت ابدی کا معرفت اور روح کا پہلو ہے، روحانی پہلو ہے، جو حقیقی پہلو ہے، جس پہلو میں وہ ذات اقدس نور اول ہے، خلق اول ہے. وہ ذات اقدس عالم خلق اور عالم امر اور عالم خلق کے بیچ واسطہ ہے، وہ برزخ ہے. جس جہت سے
وہ مقصود کائنات ہے. کنت نبی و آدم بین الماء والطین اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی پہلو ہے, یہ ذاتی پہلو ہے. یہ وہ پہلو ہے جو بڑا دقیق پہلو ہے, اور یہ وہ پہلو ہے جس پہلو کے نتیجے میں جس رحمت کے نتیجے میں یہ پوری کائنات وجود میں آئی. اس جہت سے دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات, یہ پورا یونیورس, یہ پورا برہمانڈ اپنے وجود میں آنے میں بھی رحمت مصطفیٰ کا طفیلی ہے, اور اپنے باقی رہنے میں بھی, اپنی بقا میں بھی, اپنی زندگی کو باقی رکھنے میں بھی رحمت الہی کا طفیلی ہے. یہ وہ حقیقی مقام ہے, یہ وہ باریک مقام ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کا ادراک, جس کا عرفان آسان نہیں ہے, یہ دقیق ہے. اس کا عرفان صوفیہ کو حاصل ہوا, اس کا عرفان عرفاء کو حاصل ہوا, اولیاء کاملین کو حاصل ہوا, اور اس معرفت کو انہوں نے قرآن کی آیتوں کے اشارات سے نکالے, انہوں نے اپنے کشوف اور اپنے الہامات سے نکالے. لیکن چونکہ یہ دقیق معرفت تھی, ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. جو سمجھا وہ سعادت کی انتہا پہ ہے, اور جو نہیں سمجھا پھر بھی چونکہ یہ دقیق نقطہ تھا اس لیے اسلام کا مدار اس پہ نہیں رکھا گیا. جو اس معرفت کو نہ سمجھا وہ اس کے لیے بھی دین حق میں گنجائش رکھی گئی ہے. بنیادی پہلو جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جو ایک ہر مسلمان کے لیے سمجھنا اور ماننا ضروری ہے, وہ ہے آپ کی عبدیت اور رسالت کی گواہی. اس بات کی گواہی کہ آپ اپنے تمام کمالات کے باوجود اتنے کمالات کہ عقل انسانی دنگ ہے. فاضل بریلوی نے کہا آپ کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے کہ واجب میں یہ قدرت کہاں, ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبدیت کہاں, حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آپ کی عظمت کو دیکھا جائے, آپ کی عظمت کو کوئی دیکھتا ہے تو آپ کی عظمت اور آپ کے آسمان پہ چلے جانے اور عرش سے آگے بڑھ جانا کا جو مقام ہے, مکان سے گزر جانے اور لامکان میں پہنچ جانے کی جو شان ہے, یہ دیکھ کر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خدا نہ سمجھنے لگے, بلکہ ان کو بندہ سمجھے, عبدیت کی گواہی دے. اور عبدیت کے ساتھ وہ عام بندہ نہ سمجھے, عام انسان نہ سمجھے, بلکہ وہ رسول ہو, ان کی رسالت کی گواہی دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی گواہی, ان کی رسالت کی گواہی. آپ اللہ کے سب سے مکرم بندے ہیں, اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اور یوں تو رسول بے شمار آئے, آپ کی شان یہ ہے کہ آپ آخری رسول ہیں. یہ 3 پوائنٹ ایسے ہیں جن 3 نقطوں کی معرفت جس شخص کو ہو جاتی ہے اس شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو سمجھے کہ وہ بندہ ہیں, اللہ نہیں ہے, ان کی رسالت کو سمجھے کہ وہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کے پیغام سے لانے والے ہیں. وما ينطق عن الهوى, وہ اپنی طبیعت سے بولنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغام اور اللہ کی باتوں کو بیان کرنے والے ہیں. یہ شان سمجھے. اور پھر یہ کہ وہ خاتم النبیین ہیں, وہ آخری پیغمبر ہیں, اللہ کی ہدایت یہاں مکمل ہو گئی ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ وہ 3 نقطے ہیں جن کو ماننے کے بعد ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اسلامی جو پہلو ہے, ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسانی پہلو, اسلامی پہلو ہیں, یہ ان 3 نقطوں پہ مرکوز ہیں. اور پھر ان 3 نقطوں کی جو تعلیمات ہیں, جو اور پہلو ہیں, جہتیں ہیں, وہ بے شمار ہیں. ان کو سمجھنا, ان کو جاننا, ان کو برتنا, ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا, یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے. ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اپنا متاع مطلق اس زمین پہ اگر کسی کو مانے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اگر کسی کتاب کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھے, وہ صرف قرآن پاک کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اس کے علاوہ دنیا کا ہر امام, دنیا کا ہر شیخ, دنیا کا ہر مجتہد قابل احترام ہے, وہ ہماری عقیدتوں کا حصہ ہے, وہ ہماری محبتوں کا حصہ ہے, وہ ہمارے احترام کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ نہیں ہے. ایمان کا
مرکز و محور اگر کوئی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اگر کوئی شخص ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، ان کی ابدیت کی گواہی دیتا ہے، ان کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، ان کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور ان کی لائی ہوئی باتوں کو من جملہ تسلیم کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، وہ مسلمان ہے. باقی کسی شخص کو مانے نہ مانے، باقی چیزوں میں اس کے اختلافات رہیں، ان تمام اختلافات کے رہنے کے باوجود اس کے نام کے ساتھ اسلام اور ایمان کوئی شخص چھین نہیں سکتا. اس کے نام کے ساتھ ایمان و اسلام کا جو لقب ہے، مسلم اور مومن کا جو لقب ہے، یہ کوئی شخص ہٹا نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو روحانی پہلو ہے، جس کی معرفت خاص صوفیہ کو ہی، جو اسلامی پہلو ہے جس کی معرفت اجمالی معرفت ہر مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے مقام و مرتبے کا جو سب سے لو جو لویسٹ جو ہے، سب سے نچلی جو سطح ہے، آپ کے مقام کی جو نچلی سطح ہے، وہ آپ کا انسانی مقام و مرتبہ ہے. آپ انسان ہونے کے اعتبار سے بھی آپ پوری انسانی تاریخ میں سب سے مکمل انسان ہیں، سب سے پرفیکٹ انسان ہیں. اور جو انسان تعصب کے پردے کو ہٹا کر، عناد اور عداوت اور دشمنی کے پردے کو آنکھوں سے ہٹا کر وہ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرے گا، اسے ماننا پڑے گا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے ایسا عظیم انسان نہ اس سے پہلے پیدا ہوا، نہ اس کے بعد پیدا ہوگا. سب سے عظیم ترین انسان. اور یہ بات جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کی حیثیت سے سب سے مکمل، سب سے پرفیکٹ ہیں، سب سے کامل ہیں. آپ جیسا کوئی انسان نہیں. یہ معرفت صرف مسلمانوں نے حاصل نہیں کی، بلکہ ہر اس شخص کو یہ معرفت حاصل ہوئی جس نے تعصب و عناد کے چشمے کو ہٹا کر سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے کی کوشش کی. آپ کی شخصیت کے سارے پہلو، آپ کی زندگی کے سارے پہلو انسانی تاریخ میں کھلی کتاب کی طرح ہیں. آپ کا بولنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا بچوں کے ساتھ رہنا، آپ کے جوانوں کے ساتھ رہنا، آپ کے گھر کے اندر رہنا، آپ کے دوستوں کے ساتھ رہنا، دشمنوں کے ساتھ رہنا، ایک ایک واقعہ تاریخ کے اجالے میں ہے. معروف مورخ ہتی لکھتا ہے کہ محمد واز بورن ان دا کمپلیٹ لائٹ آف ہسٹری. محمد تاریخ کے مکمل اجالے میں پیدا ہوئے. ان کی شخصیت میں کوئی پہلو اندھیرا نہیں ہے، وہ پورے طور پہ نظر آتے ہیں. ان کی ایک ایک شخصیت، ان کی شخصیت کا ایک ایک پہلو ان کے چاہنے والوں نے، ان کے ماننے والوں نے ایک ایک پہلو کو لکھ دیا. خلوت میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی لکھ دیا، جلوت میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی لکھ دیا. تو ان کی شخصیت کے سارے پہلو نمایاں ہیں، روشن ہیں. اور سارے پہلو جب روشن ہیں تو اب ان سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے. جن لوگوں نے ان سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا، وہ خواہ مسلم ہو کہ غیر مسلم، جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا، وہ خواہ مسلم ہو کہ غیر مسلم، مسلم ہونا ضروری نہیں ہے. جس انسان نے بھی رسول اللہ کی زندگی کی سارے پہلوؤں کا مطالعہ کیا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ جیسا مکمل کوئی شخص انسانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. اس حوالے سے خاص طور پر مائیکل ہارٹ کی وہ کتاب مشہور ہے دا 100، جس نے پوری انسانی تاریخ کے 100 عظیم لوگوں کی سوانح لکھی، ان کے حالات لکھی، ان کی خدمات لکھی. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ امریکن ہے، عرب میں پیدا نہیں ہوا. مائیکل ہارٹ عیسائی ہے، کرسچن ہے، وہ مسلم نہیں ہے. اور مائیکل ہارٹ سائنٹسٹ ہے، کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے. ایسا شخص جب پوری انسانی تاریخ کے جب اس نے فہرست بنائی تو اس نے نمبر 1 پہ جس ذات کو رکھا، اس ذات کا نام ہے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سب سے نمبر 1 پہ رکھا. اور وہی نہیں ہے، اور ہزاروں لوگوں نے یہ کام یہ اعتراف کیا. اور پھر مائیکل ہارٹ نے جو انسانی مطالعہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انسان دیکھنے کی کوشش کیا، اور ٹاپ موسٹ سب سے اوپر رکھا. حضرت عیسیٰ کو بھی نیچے کر دیا اس نے، آئنسٹائن کو بھی نیچے کیا، سارے سائنسی اور مذہبی لوگوں کو نیچے کیا. نمبر 1 پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. اور اس کرنے کی وضاحت اس نے کی کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
नंबर 1 पे इसलिए रखा कि पूरी इंसानी तारीख में ये वाहिद शख्सियत है जो मजहबी एतबार से भी कामयाब रहा और दुनियावी मामलात के एतबार से भी कामयाब रहा। मजहबी और दुनियावी दोनों मामले में मुकम्मल रहा। इंसानी तारीख में बहुत से लोग हैं जो मजहबी मामलात में इंसान होने की हैसियत से बहुत आगे बढ़े। इंसानी तारीख में बहुत से लोग हैं जो साइंसी मामलात में, हुकूमती मामलात में, समाजी मामलात में बहुत आगे बढ़े, लेकिन उनका कोई ना कोई पहलू टच न रहा। एक ऐसी जात जिसका हर पहलू अपने कमाल पे हो, वो जात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खानकाहों और तसव्वुफ से जुड़ने की हैसियत से, क्योंकि हमारी एक हैसियत यह है कि हम खानकाहों के फर्द हैं, खानकाहों से के मुतवस्सिलीन हैं, हकीकतमंद हैं, खानकाहों की गुलामी में जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी तो यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रूहानी मकाम और मर्तबा है उसका इरफान, उसकी मारिफत हासिल करने की कोशिश करें। दूसरा यह कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फाइनल पेशवा और मुक्तदा बनाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरे को अपना इस एतबार से पेशवा ना बनाए कि उसकी जात पे, उसकी शख्सियत पे, उसकी फिक्र पे, उसकी बात पे, उसकी किताब पे इस्लाम की बुनियाद रख दीजिए। इस्लाम की बुनियाद हमेशा रसूलुल्लाह की जात पे और रसूलुल्लाह की किताब पे होगी, किसी दूसरी शख्सियत के ऊपर इस्लाम की बुनियाद नहीं हो सकती। ये मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात कि हम ये मानते हैं, हम ये दावा करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। हम कुरान का हवाला पेश करते हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग कुरान को मानते नहीं वो ये हवाला क्यों पेश करेंगे? हम ये हवाला पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सारी कायनात के लिए रहमत है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनने की कोशिश करें, पूरी कायनात के लिए जहमत बनने की कोशिश न करें, पूरी कायनात से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें और रहमत और मोहब्बत और इंसानियत और हुस्न सलूक का जो दायरा है पूरी जमीन पर फैला दें। ऐसा न हो कि मेरा और तेरा और अपना और उसका और अपना और बेगाना और गैर कह करके मोहब्बत के रिश्तों को कमजोर न करें। मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि मोहब्बत के रिश्तों को आम करें। आज न सिर्फ ये कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते या मजहब को नहीं मानते, जो लोग इस्लाम का दम भरने वाले हैं और जो लोग ये कहने वाले हैं कि सबसे पक्के मुसलमान हैं, वो सबसे ज्यादा नफरत के सौदागर बने हुए हैं। उनको सोचना चाहिए कि अगर वो रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं तो उनके किरदार से रहमत और मोहब्बत टपकना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि आज दुनिया को बताइए, समझाइए, अपने पैगंबर का जो मकाम इंसानी है उसको मुतारफ कराइए। और मौजूदा दुनिया जिस जुल्म के साथ, जिस नाइंसाफी के साथ, जिस भूखमरी के साथ, जिस नफरत के साथ ये मौजूदा दुनिया आज करा रही है, आज दुनिया को बताइए कि इस दुनिया को, इस कराहती हुई दुनिया को मोहम्मद अरबी, मोहम्मद कामिल, इंसान कामिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह लेने की जरूरत है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।